نام میں ناظرین کی بے حد اصرار اور ان کی خواہش پر ربیع الثانی کے مبارک مقدس ماہ کے موقع پر خصوصی پیشکش کرتے ہیں، ملاحظہ فرمائیے۔ سلطان الاولیاء، محبوب سبحانی، خطب الربانی، غوث الصمدانی، معشوق یزدانی، خندیل نورانی، شہباز لامکانی، محبوب حقانی، خطب الکونین، غوث الثقلین، حضرت شیخ ابو محمد میرا محی الدین عبد القادر جیلانی الحسنی والحسین البغدادی رضی اللہ تعالی عنہ ونور ذریعہ کی نورانی حیات اور آپ کے ذکر مبارک اور آپ کے مبارک حالات کو مختصر اور جامع انداز میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ رسولوں کے آقا کی تصویر ہیں، رسولوں کے آقا کی تصویر ہیں، بڑے پیر بے شک بڑے پیر ہیں۔ اولیاء اور محبوبان خدا کے مبارک حالات کا ذکر کرنا اور سننا گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ولی کے ذکر کا یہ عالم ہے تو امام الاولیاء، سید الاولیاء، سلطان الاولیاء کے ذکر مبارک کا کیا عالم ہوگا؟ ذکر کا یہ عالم ہے تو سوچئے کہ ان کی ذات کا کیا عالم ہوگا۔ سورج کرن سے رشتہ کبھی توڑتا نہیں، سورج کرن سے رشتہ کبھی توڑتا نہیں، دامان غوث کوئی ولی چھوڑتا نہیں۔ آپ کو دیگر ممالک میں سیدنا عبد القادر جیلانی اور ہندوستان میں پیران پیر، غوث العظم دستگیر اور بڑے پیر کے نام سے سارے لوگ بلا مذہب و ملت جانتے ہیں۔ یہ وہی غوث اعظم رضی اللہ عنہ ہے جن کی غوثیت کبریٰ کی شان و شوکت و اقتدار کا پرچم چار دانگے عالم میں آج بھی لہرا رہا ہے۔ یہ وہی عبد القادر جیلانی ہے جو آسمان طریقت کے نیر درخشاں ہیں، جن کی تابناک کرنوں سے سارے عالم میں اجالا ہی اجالا ہے۔ یہ وہی محی الدین ہیں جنہوں نے شجر اسلام کو سر سبز و شاداب کیا اور اس کو زندگی، تابندگی اور ملت کو سرخروئی و سربلندی سے ہمکنار فرمایا۔ یہ وہی پیران پیر ہیں جنہوں نے اپنی نظر ولایت سے جنم کے پاپی کو خطب، چور اور ڈاکو کو ولی بنا دیا۔ گدائے شاہ جیلانی حکمراں ہیں گوشے گوشے پر، گدائے شاہ جیلانی حکمراں ہیں گوشے گوشے پر، مکان سے لامکان تک ہے حکومت غوث اعظم کی۔ ناظرین، 5ویں صدی ہجری کے آخر میں دنیا اسلام میں ایک ہولناک انتشار پیدا ہو چکا تھا۔ مسلمانوں کی اجتماعی قوت، فرقہ بندی اور باہمی اختلافات کی نظر ہو چکی تھی۔ ہر طرف بدامنی پھیلی ہوئی تھی۔ ایمان، علم و عمل خطرے میں آ چکا تھا۔ باطل طاقتیں اسلام کو کمزور کرنے کی ناپاک کوشش کر رہے تھے اور ادھر رحمت خداوندی جوش میں آئی۔ اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ایک مرد کامل کا ظہور ہوا جس سے اسلام کے گلشن میں ہر طرف بہار ہی بہار آ گئی، اور آپ کی ولادت باسعادت 29 شعبان المکرم 470 ہجری ایران کے علاقے گیلان میں ہوئی۔ اس علاقائی نسبت سے آپ کو گیلانی یا جیلانی کہا جاتا ہے۔ آپ کا نام مبارک عبد القادر اور کنیت ابو محمد اور لقب محی الدین ہے۔ آپ کے والد سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب 11ویں پش میں سرکار حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، اور آپ کی والدہ ماجدہ ام الخیر امت الجبار فاطمہ ثانیہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے 13ویں پشت میں سرکار حضرت امام حسین تک جا پہنچتا ہے۔ اس لحاظ سے آپ حسنی اور حسینی نجیب الطرفین سادات ہیں۔ آپ کے نانا حضرت سیدنا عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے شیخ پیر و مرشد قاضی ابو سعید مبارک المخزومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور آپ کی پھوپھی جلیل القدر ولیہ عارفہ سیدہ عائشہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھی، اور آپ کے والد بزرگوار اور آپ کی والدہ محترمہ تقوی، پرہیزگاری، اخلاص، توکل، عبادت و ریاضت، پاک باز، عصمت شعار، خدا اور حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اطاعت گزار اور محبوب بندے تھے۔ اور آپ کی پھوپھی صاحبہ سیدہ عائشہ رحمۃ اللہ علیہ نہایت پاک باز اور صالح خاتون تھی۔
مشکل کے وقت لوگ ان سے دعا کراتے تھے اور برکت حاصل کرتے تھے۔ ایک دفعہ جیلان میں سخت قحط سالی تھی، لوگ دعائیں مانگ مانگ کر عاجز آ گئے، لیکن بارش کا ایک قطرہ بھی نہ برسا۔ بالآخر لوگ سیدہ عائشہ رحمۃ اللہ علیہا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے دعا کی درخواست کی۔ سیدہ عائشہ رحمۃ اللہ علیہا نے اسی وقت گھر کے صحن میں جھاڑو پھیری اور عرض کی کہ مولا، جھاڑو دینا میرا کام تھا، چھڑکاؤ کرنا تیرا کام ہے۔ بادل گھرنے لگے، اس زور سے بارش ہوئی کہ لوگ بھیگتے ہوئے اپنے گھر کو لوٹے اور آپ جیلان میں دائی اجل کو لبیک کہا۔ سوچئے کہ والد اور والدہ اور پھوپھی ایسی ہیں تو بیٹے عبد القادر کیسے ہوں گے۔ حضور پیرانے پیر غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقدس گھرانے میں آنکھ کھولی جہاں شب و روز، لیل و نہار، دن اور رات خال اللہ و خال الرسول کی صداؤں سے وہ گھر گونجتا تھا۔ آپ نے 4 عقد فرمائے، جملہ اولاد کی تعداد 49 ہے، جن میں 20 فرزندان اور 29 صاحبزادیاں ہیں۔ آپ مادرزاد ولی ہیں۔ تمام علماء و اولیاء کا اتفاق ہے زمانہ حمل سے ہی کرامات کا ظہور ہونے لگا تھا۔ آپ کی ولادت کے وقت گیلان میں 1100 لڑکے پیدا ہوئے جو سب کے سب مرتبہ ولایت پر فائز ہوئے۔ ولادت کے ساتھ ہی شیرخواری کے دوران رمضان المبارک میں آپ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کبھی دودھ نہیں پیا۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ آسمان ابر آلود ہونے کی وجہ سے ہلال رمضان کی رؤیت میں لوگوں کو شبہ پڑ گیا، روزہ رکھیں یا نہ رکھیں۔ لوگوں نے مجھ سے دریافت کیا، کیا آپ کو رؤیت ہلال کی کوئی خبر ہے؟ میں نے کہا، آج میرے چاند عبد القادر نے دودھ نہیں پیا، اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ آج رمضان المبارک کی پہلی تاریخ ہے۔ کچھ دیر معتبر شہادتوں سے ثابت ہو گیا کہ رمضان کا چاند نظر آ چکا ہے۔ اس کے بعد یہ بات مشہور ہو گئی کہ سادات کرام کے گھر ایک صاحب کرامت لڑکا پیدا ہوا ہے جو رمضان میں دن کے وقت اپنی ماں کا دودھ نہیں پیتا۔ آپ کے اسی پاکیزہ و نورانی ماحول کا نتیجہ تھا کہ پیدائشی طور پر 17 پاروں کے حافظ قرآن تھے، جو آپ نے بسم اللہ یعنی تسمیہ خوانی کے موقع پر 17 پاروں کو سنا دیا۔ سارے لوگ اور حفاظ کرام، اساتذہ اعظام حیران و شجدر رہ گئے۔ لوگوں نے ایک مرتبہ آپ سے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، میں 10 سال کی عمر میں مکتب کو جاتا تھا، راستے میں دیکھتا میرے ارد گرد فرشتے چلے آ رہے ہیں۔ جب میں مدرسہ پہنچتا تو فرشتے بچوں سے کہتے، اللہ کے ولی کے لیے جگہ دو۔ آپ کے والد کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا۔ نانا حضرت عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ علیہ نے کفالت کی اور ابتدائی تعلیم حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے 18 سال کی عمر شریف میں بغداد شریف تشریف لے گئے اور مدرسہ نظامیہ میں بحیثیت طالب علم داخل ہوئے۔ بڑے بڑے علماء، فقہا و محدثین سے علوم ظاہری کی تکمیل کی اور ایک زبردست و جید عالم دین کہلائے۔ علوم ظاہری سے فراغت کے بعد علوم باطنی کی طرف متوجہ ہوئے اور باطنی تعلیم کے لیے آپ نے پہلے ابو الخیر حماد بن مسلم دباس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت سے فیضیاب ہوئے، جن کے وصال کے بعد قاضی ابو سعید مبارک المخزومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سلوک و ارادت کی تکمیل فرمائی۔ خرقہ خلافت سے سرفرازی کے بعد سلسلہ عالیہ قادریہ کے آپ مسند نشین ہو گئے اور سلسلہ قادریہ آپ کے نام مبارک سے منسوب ہے۔ آپ کی عبادت و ریاضت کا یہ عالم کہ 14 سال کی عمر شریف سے 40 سال کی عمر تک ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر اور ایک ہاتھ سے دیوار کی میخ پکڑ کر تمام رات میں ایک قرآن شریف کی تلاوت فرماتے اور عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرماتے۔ مدرسہ نظامیہ جو بعد میں مدرسہ قادریہ کے نام سے مشہور ہوا، یہاں دور دراز سے تشنگان علم و عرفان آتے اور سیراب ہوتے۔ 33 سال آپ کے درس و تدریس اور 40 سال تک آپ کی رشد و ہدایت سے مخلوق مستفید و فیضیاب ہوتے رہی۔ آپ کی یہ کرامت تھی کہ ہر نزدیک اور ہر دور والا آپ کی آواز یکساں طور پر بآسانی سن لیتا، اور جس وقت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، 313 صاحب ولایت جو وہاں حاضر تھے، دور دراز ملکوں میں سننے والے اولیاء نے
آپ کے اس ارشاد مبارک پر سر جھکا دیا۔ جو اولیاء عالم ارواح، عالم خبر، عالم برزخ اور جو ماں کے پیٹ میں تھے، سب نے اپنی گردن جھکا دی اور آپ کی خطبیت، غوثیت کبریٰ، ولایت عظمیٰ کی عالمگیریت پر سر خم فرمایا۔ خواجہ خواجگاں ہند الولی عطائے رسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس وقت خراسان کے پہاڑوں میں ذکر و اذکار، عبادت و ریاضت میں مستغرق تھے۔ آواز شہنشاہ ولایت سن کر فرمایا، سرکار آپ کے قدم نہ صرف میری گردن پر ہے بلکہ آپ کے قدم میرے سر اور آنکھوں پر بھی ہے۔ یہ جواب شہنشاہ ولایت نے سن کر فرمایا کہ غیاث الدین کے بیٹے معین الدین کو ہم ہندوستان کی ولایت سرفراز کرتے ہیں۔ یہ دل ہے، یہ جگر ہے، یہ جان، یہ سر ہے۔ یہ دل ہے، یہ جگر ہے، یہ جان، یہ سر ہے۔ جہاں چاہے رکھ دو قدم غوث اعظم، جہاں چاہے رکھ دو قدم غوث اعظم۔ آپ کی علمی جلالت اور علمی فراست کا یہ عالم کہ بڑے بڑے علماء جن مسائل کے جواب دینے سے قاصر رہتے، آپ اس کو ایک لمحے میں اس کا جواب عنایت فرماتے۔ ناظرین، ایک بار ایک سوال آپ کی بارگاہ میں آیا، دریافت کیا گیا کیا فرماتے ہیں علماء دین و شرع متین اس مسئلے کے تعلق سے کہ ایک آدمی نے قسم کھائی کہ میں اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کروں گا کہ اس عبادت میں کوئی انسان شریک نہ ہو، ورنہ میری بیوی پر 3 طلاق۔ آپ فرمائیے کہ یہ شخص کون سی عبادت کرے کہ اس کی قسم نہ ٹوٹے۔ تمام علماء عراق حیران و ششدر اور عاجز ہو گئے۔ جب آپ کی بارگاہ میں یہ استفتاء پوچھا گیا تو آپ نے بغیر کسی غور و فکر کے فرمایا کہ خانہ کعبہ میں یہ شخص تنہا طواف کرے، یعنی طواف کعبہ ہی وہ عبادت ہے جس میں کوئی آدمی شریک کار نہیں، جبکہ وہ شخص تنہا طواف کر رہا ہو، کیونکہ روئے زمین پر اس کعبے کے علاوہ کوئی کعبہ نہیں ہے اور طواف بھی کہیں نہیں ہوتا۔ آپ نے لوگوں کی قلوب کو مزکا اور مصفا اور روح کو مجلہ بنایا۔ ذکر و تذکیر، واعظ و نصیحت سے دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی فکر کی تلقین فرمائی۔ آپ کی بے شمار کرامات ہیں۔ آپ کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ آپ نے کبھی ایک سنت رسول کو بھی ترک نہیں فرمایا۔ شیخ علی ہیتی فرماتے ہیں کہ میں نے غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کرامت والا کسی کو نہیں دیکھا۔ ایک رات آپ کے گھر چور آیا، دروازے میں قدم رکھتے ہی اس کی بینائی چلے گئی، ادھر ادھر ٹکرانے لگا۔ اسی وقت خضر علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا غوث، ابدالوں میں بھی ایک ابدال کا انتقال ہو گیا ہے، ان کی جگہ پر آپ جس کو حکم دے ابدال مقرر کر لیا جائے گا۔ سرکار نے فرمایا میرے گھر میں دل شکستہ شخص پڑا ہوا ہے، اسے لے جا کر ابدال مقرر کیجئے۔ حضرت خضر علیہ السلام چور کو آپ کے روبرو لائے۔ حضرت نے اس پر ایک نگاہ کیمیا اثر ڈالی، وہ مدارج ولایت طے کرتے ہوئے ابدال کے مرتبے تک پہنچ گیا۔ صدقہ حسن نظر ہے میری مستی ساری، صدقہ حسن نظر ہے میری مستی ساری، ان کے قربان جو آنکھوں سے پلاتے ہیں مجھے۔ ایسا فیضان ولایت کہاں کس کو ملتا ہے، چور چوری کو جائے ولایت مل جائے۔ آپ کے بے شمار کرامتوں میں سے ایک کرامت یہ بھی مشہور ہے کہ حضور پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں آپ کی کرامتوں میں سے ایک کرامت یہ بھی ہے کہ آپ نے مردوں کو زندہ فرمایا۔ ایک مرتبہ ایک عیسائی اور ایک مسلمان آپس میں بحث کر رہے تھے۔ عیسائی یہ کہتا تھا کہ ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے اور تمہارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو زندہ نہیں فرمایا۔ مسلمان نے کافی دلیل دیے مگر وہ عیسائی نہیں مانا۔ اتنے میں پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا اور مسلمان نے آپ کو دیکھ کر ایک اطمینان بھری سانس لی اور کہا یا غوث، یہ عیسائی کہہ رہا ہے کہ اس کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا اور ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو زندہ نہیں کیے۔ تو آپ نے یہ سن کر فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی پشتوں کے بعد ہوں اور آپ کا ایک ادنا غلام ہوں، نبی کے وسیلے پاک سے ہی میں مردے کو زندہ کروں گا، چل بتا کس کو زندہ کرنا ہے۔ عیسائی
آپ کو ایک قدیم قبرستان کی پرانی خبر کی طرف لے گیا اور کہا کہ اس خبر کے مردے کو زندہ فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا کیا تو جانتا ہے کہ یہ خبر کتنی پرانی ہے؟ یہ خبر 200 سال پرانی ہے۔ اور تجھے پتا ہے کہ یہ شخص کون تھا؟ یہ ایک خوال تھا۔ تو کہے تو یہ زندہ ہو کر قبر سے قوالی پڑھتا ہوا باہر آئے گا۔ بتا تیرے نبی مردوں کو زندہ کرنے کے لیے کیا پڑھتے تھے؟ اس نے کہا کہ ہمارے نبی مردوں کو زندہ کرتے وقت قم بإذن اللہ پڑھا کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہے اے مردے اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ تو آپ قبر کے روبرو کھڑے ہو گئے اور فرمایا قم بإذن اللہ، مردہ زندہ نہیں ہوا۔ پھر دوسری بار فرمایا تب بھی مردہ زندہ نہیں ہوا۔ آپ پر ایک جلال کی کیفیت طاری ہوئی اور ایک قدم بڑھا کر اس قبر کو ٹھوکر ماری اور فرمایا قم بإذنی، اے مردے میرے حکم سے زندہ ہو جا۔ تو اسی وقت قبر پھٹ پڑی اور وہ قوالی پڑھتا ہوا قبر سے باہر نکلا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم مبارک پر گر گیا۔ یہ منظر دیکھ کر عیسائی پریشان ہو گیا اور فوراً اسلام قبول کر لیا۔
کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، ہنسنا چاہوں قیامت میں مولا کہیں، اے شفیع من لاج رکھنا نبی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تاج تیری یادوں سے معمور سینہ ہے، تیری یادوں سے معمور سینہ ہے،